بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈی کم پارٹ سیکنڈ. آج کا ہمارا یہ تھرڈ لیکچر پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ان لیکچرز کو بخوبی سن رہے ہوں گے، کتاب سے پڑھ بھی رہے ہوں گے اور ان کو یاد بھی کر رہے ہوں گے. اگر کسی ٹاپک میں سے کسی سوال کی کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ اور ٹیلی فونک میرے سے رابطہ کر کے سوال کر سکتے ہو، اور میں کوشش کر کے آپ کو آپ کی بات کا جواب دوں گا، آپ کے سوال کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. آج سب سے پہلے میں آپ تمام اسٹوڈنٹس جو بزنس آئی ٹی ڈی کم پارٹ سیکنڈ کے ہیں ان کو میں ویلکم کہتا ہوں. تو سب آج ہم انشاءاللہ ریویو آف پریویس جو لیکچر ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا شارٹ ورڈنگ میں، اور پھر ہم انشاءاللہ نیا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ڈیٹا بیس ہوتا کیا ہے؟ ایک کلیکشن آف انفارمیشن about a particular topic stored in a computer in an organized way. تو اس کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ آپ کسی ایک خاص عنوان سے ریلیٹڈ معلومات کو اکٹھا کر لیں اور پھر اس کو ایک اچھے طریقے سے آرگنائز کریں، اس کو منظم کریں، اس کی اسکروٹننگ کریں اور پھر اس کو کمپیوٹر میں بہترین انداز میں سیو کر لینا ریکارڈ کو، ڈیٹا کو. یہ ڈیٹا بیس کہلاتا ہے. اس کی سب سے جو اگزامپل ہے، موسٹ فیمس اگزامپل جن کو آپ نے بھی ویو کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، نادرا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر تمام سٹیزنز آف پاکستان کی انفارمیشن وہاں پر موجود ہوتی ہے. وہ شناختی کارڈ کی صورت میں ہو، ڈومیسائل وہ بے فارم کی صورت میں ہو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی صورت میں ہو. یہ ساری معلومات، یہ ہمارا ڈیٹا بیس جو نادرا ہے، نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اینڈ اتھارٹی، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. یہ اس کی سب سے اہم مثال ہے ڈیٹا بیس کی. ڈیٹا بیس بیسیکلی ڈیٹا کو اکٹھا کرنا اور اس کو ایک خاص آرگنائزڈ وے، وہ خاص آرگنائزڈ وے کیا ہے؟ وہ روز اینڈ کالمز ہیں. بہترین انداز سے ڈیٹا کو محفوظ کرنا وہ ٹیبل کی صورت میں ہے. ٹیبل بیسیکلی روز اینڈ کالمز کا ہی مجموعہ ہوتا ہے، اور اس میں ہم اچھے انداز میں اپنے ڈیٹا کو سیو کر سکتے ہیں. یہ اس کی سب سے آسان جو ہے سمجھانے کا طریقہ کار آرگنائزڈ وے کا، وہ یہی بنتا ہے کہ روز اور کالمز میں ڈیٹا کو سیو کرنا. اس کے بعد ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا از اے کلیکشن آف فیکٹس کا مجموعہ ہے. فیکٹس بیسیکلی ہوتے کیا ہیں؟ را اینڈ فیکٹس. را کہلاتے ہیں کوئی بھی میٹیریل، کوئی بھی مفاد. فیکٹس جو سامنے نظر آ رہا ہو، جو دیکھا جا رہا ہو. حقائق بیسیکلی یہ کہلاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوں. اب حقیقت پر مبنی کیا ہے؟ میں نے آپ کو لاسٹ سیکنڈ لیکچر میں اس میں بتایا تھا کہ ایوری تھنگ وچ از ایگزسٹ ان دا ریئل ورلڈ، جو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز موجود ہے دیٹ ہیو این اون پراپرٹیز، کریکٹرسٹکس رکھتی ہے، دیٹ از کالڈ ڈیٹا. ڈیٹا بیسیکلی بذات خود کوئی مطلب پرووائڈ نہیں کر پاتا، اس کی آسانی سے سمجھ نہیں آتی ہے. اس کی ریزن، اس کی مثال کیا بنتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں مثال دے کر بتایا تھا کہ جنگل میں کٹے پڑے ہوئے درخت، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ڈیٹا ہے. اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ اس کا ٹیبل بننا ہے، کرسی بننی ہے، چیئر بننی ہے. جب اس کو کسی پروسیسنگ پلانٹ پر یا کسی ایسی فیکٹری یا ایسے جگہ پر لے جایا جائے گا جہاں پر اس کی
پروسیسنگ ہوگی، وہاں پر پروسیسنگ ہونے کے بعد پھر آؤٹ پٹ ٹیبل بیڈ چیئر کی صورت میں ہمیں آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہوگی۔ اس کی ایک اور مثال جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ میں سے کسی ایک بچے کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں، کام دیتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں ایسے لوگوں کی تعداد معلوم کریں کہ جنہوں نے MSc کی ہوئی ہے، تو آپ کے گلی محلے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے لیے ڈیٹا ہیں۔ جب آپ اس پر ورک کرو گے، پروسیسنگ کرو گے، جا کر معلومات کو اکٹھا کرو گے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ جب اپنی پروسیسنگ مکمل کر لو گے تو وہ جو 10 15 20 لوگ کا ڈیٹا آپ اکٹھا کر چکے ہوگے وہ آپ کی آؤٹ پٹ ہوگی۔ آج کا یہ ریویو لیکچر جو ہے سیکنڈ میں نے بتایا ہے آپ کو، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کی بخوبی آسانی سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اور آج ہم جو نیا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹوڈے ٹاپک از ٹائپس آف ڈیٹا۔ ٹائپس آف ڈیٹا بیسیکلی کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں نومیرک ڈیٹا ہے، دوسرے نمبر پر الفابیٹک ڈیٹا ہے، تیسرے پہ الفا نومیرک ڈیٹا ہے، چوتھے پہ گرافک ڈیٹا ہے، اور پانچویں پہ مسلینیس ڈیٹا ہے، اور ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا ہے۔ اب اس کے بارے میں مزید ایکسپلینیشن میں آگے 1 بائی 1 کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے نومیرک ڈیٹا کیا ہے؟ نومیرک ڈیٹا کو ہم عددی ڈیٹا کہتے ہیں۔ عددی ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس میں 0 سے 9 تک کے تمام اعداد شامل ہوتے ہیں، جس میں نمبرز شامل ہوں، جس میں جمع، تفریق اور ان کی علامتیں جو بائیں جانب آتی ہیں وہ بھی شامل ہیں، اشاریہ بھی ان رقموں میں آتا ہے۔ مثال میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 786 لکھا ہوا ہے، اور +99 لکھا ہوا ہے، -101 لکھا ہوا ہے، اور ایک رقم اشاریہ میں ڈیسیمل میں 1 2 3 لکھی ہوئی ہے۔ یہ مثالیں کس کی بنتی ہیں؟ یہ نومیرک ڈیٹا، عددی ڈیٹا کی مثالیں بنتی ہیں۔ عددی ڈیٹا جیسا کہ شناختی کارڈ کا نمبر بھی ہو سکتا ہے، موبائل فون کا نمبر بھی ہو سکتا ہے، ایسا ڈیٹا جو صرف اور صرف نومیرک ویلیوز پر ایگزسٹ کر رہا ہو، نومیرک ویلیوز پر، عددی ویلیوز پر، عددی ڈیٹا پر مشتمل ہو، عددی ڈیٹا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد الفابیٹک ڈیٹا ہے۔ الفابیٹک ڈیٹا حروف تہجی ڈیٹا کو کہتے ہیں۔ حروف تہجی کیا ہیں؟ یہ ہماری ABC سے لے کر Z تک، اور ان میں جو خالی سپیسز آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر فیصل ستار، فیصل کے بعد جو سپیس آتی ہے ستار ہے، یہ الفابیٹک ڈیٹا کہلاتا ہے۔ اس میں بڑی ABC اور چھوٹی ABC دونوں حروف شامل ہیں، دونوں قسم کی تہجی جون سی ہے وہ چھوٹی ہو اور بڑی ہو دونوں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں کیا ہیں جن میں ABC اور چھوٹی ABC اور سے لے کر Z تک ڈیٹا جن پر مشتمل ہوتا ہے، اور خالی جگہ بھی اس میں شامل ہے، وہ حروف تہجی ڈیٹا کہلاتا ہے۔ مثالوں میں پاکستان ہے، فرائیڈے ہے، لاہور ہے، اور عبدل سپیس قادر ہے۔ یہ مثالیں بنتی ہیں الفابیٹک ڈیٹا کی۔ تیسرے نمبر پر الفا نومیرک ڈیٹا ہے۔ الفا نومیرک ڈیٹا عددی و حروف تہجی ڈیٹا کہلاتا ہے۔ ایسا ڈیٹا جس میں بڑی ABC اور چھوٹی ABC شامل ہونے کے ساتھ ساتھ 0 اور 1 کے خاص جو اعداد ہیں اور کچھ خاص قسم کی علامتیں ہیں، مثال کے طور پر روپیز کی ویلیو ہے، RS لکھتے ہیں، ڈالر کا سائن لکھتے ہیں، یہ تمام شامل ہوتی ہیں۔ اب دوبارہ میں اس کو رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ بڑے حروف میں سے A سے لے کر Z تک، چھوٹے حروف تہجی میں سے لے کر A سے Z تک، اور اعداد میں سے 0 سے 9 تک، اور خاص قسم کے کریکٹرز جیسا کہ ڈالر کا سائن ہے، RS سائن ہے، اور
اس طرح کی علامات بھی شامل ہوں وہ عددی و حروف تہجی ڈیٹا کہلاتی ہیں۔ مثال میں K2 پہاڑی کا نام ہے، جیسا کہ اس میں الفابیٹک شامل ہے اور نومیرک ویلیوز بھی شامل ہے۔ F16 جہاز کا نام ہے اور اس میں F جو ہے وہ حروف تہجی ہے اور 16 جو سا ہے وہ نومیرک ڈیٹا ہے، عددی ڈیٹا ہے۔ ان دونوں کے کمبینیشن سے یہ عددی و حروف تہجی ڈیٹا یعنی کہ الفا نومیرک ڈیٹا کہلاتی کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد گرافک ڈیٹا ہے۔ گرافک ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو گرافوں، چارٹس اور گوشواروں پر مشتمل ہوتا ہے، گرافک ڈیٹا کہلاتا ہے۔ مثلا اس کی آسان سی مثال میں اس طرح دے کر آپ کو سمجھاؤں گا۔ کرکٹ کے میچز کے دوران آپ مختلف قسم کے گرافس دیکھتے ہوں گے۔ ہر کھلاڑی جب وہ رنز بنا رہا ہوتا ہے اور کس ڈائریکشن پہ کتنے رنز بنائے ہیں اور کس سمت میں کتنے رنز بنائے ہیں اور اس نے اوور آل کتنے رنز بنائے ہیں، تو ان کا چارٹس وہ ایک گول دائرے کی شکل میں اور پوری ٹیم کا جو چارٹ ہے وہ ایک لائن کی صورت میں اور تمام باؤلرز کا جو گراف ہے رنز بنانے کا وہ ایک کالمز کی صورت میں ہمیں وہ شو کرا رہا ہوتا ہے، تو یہ ڈیٹا گرافک ڈیٹا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد میں سیلینیس یعنی کہ متفرق ڈیٹا ہے۔ متفرق ڈیٹا کیسا ڈیٹا ہوتا ہے؟ ایسا ڈیٹا جو تصویروں اور رنگوں وغیرہ پر مشتمل ہو وہ متفرق ڈیٹا کہلاتا ہے۔ کثیر الجہتی ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا ایسا ڈیٹا جو دو یا دو سے زیادہ ڈیٹا کا اکٹھا ہوا ہو کثیر الجہتی ڈیٹا کہلاتا ہے۔ مثلا جیسے ویڈیو، موویز اور اینیمیشن۔ اینیمیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ لفظ آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہوگا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر دوں۔ اینیمیشن موومنٹ آف این آبجیکٹ، کسی بھی ایسی چیز کو حرکت دینا وہ اینیمیشن کہلاتا ہے۔ مثلا آپ نے اکثر ٹیلی ویژن پر اللہ پاک کے 99 ناموں کی وہ قرت سنی ہوگی اور اس میں نام جو ہے باری باری حرکت کرتے ہوئے سکرین کے ٹاپ سے، باٹم سے، رائٹ سے، لیفٹ سے موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کو ہم اینیمیشن کہتے ہیں۔ اب ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا میں سب سے آسان مثال موویز کی ہے اور اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور اس میں تصویر بھی ہوتی ہے، اس میں رنگ بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ڈیٹا کو ہم کثیر الجہتی ڈیٹا کہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ان تمام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہاں، اگر کسی چیز کی، کسی ٹاپک کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے سے اس واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیلی فونک میرے سے رابطہ کر کے دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر، اللہ حافظ۔